السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة۔ صحیح ابن حبان۔ برادران اسلام، محترم سامعین، آج کے درس میں ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت و اہمیت بیان کی جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا مشروع و مستحب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کو تمام قسم کے نیک اعمال پر ہمیشگی اور تسلسل کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہیے اور تزکیہ نفس پر انتہائی حریص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے عبادات متعین فرمائی ہیں۔ انسان جس قدر نیکیوں کو اپنائے گا اس قدر تزکیہ نفس کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اور جس قدر عبادات میں سستی کرے گا اتنا ہی تزکیہ نفس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اہل اطاعت کے دل نرم ہوتے ہیں اور انہیں سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے، جبکہ برائی کرنے والے کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہی معاشرے میں فساد و برائی کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ ان عبادات میں سے ہے جو دلوں سے تمام قسم کا میل و کچیل صاف کرتا ہے اور تمام ظاہری و باطنی امراض سے شفایابی کا باعث ہے۔ اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے کی مشروعیت ان مواقع میں سے ایک انتہائی قیمتی موقع ہے جس میں روزہ دار رمضان کے روزوں سے فارغ ہو کر روزہ کی ایک اور اطاعت کو اپنا لیتا ہے، جس میں فضل عظیم اور بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص رمضان کے روزوں کو ادا کرنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھتا ہے اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزے کی فضیلت متواتر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، مسند بزار، سند حسن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے اس نے گویا پورا سال روزہ رکھا۔ اسی طرح سے تیسری حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، سنن ابن ماجہ، سندہ حسن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس نے پورا سال روزہ رکھا، کیونکہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان اور مسلم کی روایت من صام رمضان و6 من شوال فقد صام السنة، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے پاس جب کبھی 6 روزوں کا تذکرہ ہوتا جو کہ بعض لوگ رمضان کے بعد نفل کے طور پر رکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے بلا شبہ اللہ رب العالمین اس ماہ کے ذریعے پورے سال کے روزوں سے راضی ہو گیا۔ آیا ماہ شوال کے روزے مسلسل رکھے جائیں یا الگ الگ؟ شوال کے روزوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسلسل رکھے جائیں، بلکہ انہیں متفرق
الگ الگ اور مسلسل لگاتار دونوں طرح سے رکھنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید نہیں کی کہ الگ الگ رکھے جائیں یا مسلسل۔ البتہ جس شخص کے ذمہ رمضان کے کچھ روزوں کی قضا باقی ہو اور وہ شوال کے 6 روزے بھی رکھنا چاہتا ہو تو مسنون اور افضل یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پہلے رمضان کی قضا ادا کی جائے۔ سب سے پہلے رمضان کی قضا کرے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اس سلسلے میں محدثین علماء کرام کا بھی حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو وہ شخص شوال کے 6 روزہ رکھنا چاہتا ہو تو جو رمضان کے ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا ادا کرے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی پر مداومت و استقامت کیا ہی بہترین اور قابل ستائش عمل ہے، لہذا اسی استقامت کو اپنا شعار بنائیں، اعمال صالحہ ہماری غرض و غایت ہوں، خوشنودی مولا ہماری سب سے بڑی آرزو ہوں، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے لیے اجر و ثواب لکھ دے گا اور اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے گا۔ نیکی کے کاموں میں مسابقت اور مشارکت افضل عمل ہے۔ ان روزوں کو ہمیشہ رکھنا واجب تو نہیں لیکن افضل ضرور ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو عمل بہت زیادہ پسند ہے جسے عمل کرنے والا ہمیشہ سر انجام دے، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک میں جو عمل صالح کیے ہیں ہم انہیں خراب نہ کریں، اس کے اندر جو ہم نے مبارک اور خوشگوار ساعتیں گزارے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی تھی اسے بدمزہ نہ کریں۔ علامہ بشر حافی رحمہ اللہ سے لوگوں نے دریافت کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینہ میں عبادت کرتے ہیں اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا یہ نہایت ہی برے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو صرف رمضان مبارک میں پہچانتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا موت ہی مومن کا عمل منقطع کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت تم اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے جس کو ہمارا آپ جانتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمیشگی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور آخرت میں جو ہمیں کام آنے والے ہیں اسے اس دنیا میں حاصل کریں، اجر عظیم کو بٹوریں، ذخیرہ اندوزی کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے اور اس پر تسلسل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔